کتب بینی ایک قدیم مشغلہ ہے۔ اس مشغلے نے انسان کی فکری، شعوری اور علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اگرچہ ترقی یافتہ ممالک کی نسبت کتب بینی کا رجحان بدلتے ہوئے حالات میں کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمارے ہاں کتابیں چھپتی ہی نہ ہوں اور اس کے پڑھنے والے بھی موجود نہ ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پاپولر لٹریچر کی ڈیمانڈ زیادہ اور خالص علمی و ادبی نوعیت کی کتابیں قارئین کی توجہ کم حاصل کرتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے میرا خیال ہے تقریباً کوئی 400 کے قریب ٹائٹل ہم پبلش کر چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مستقل پبلشنگ جاری ہے۔ گو کہ آج کل حالات ایسے نہیں ہیں اور کتاب بھی سیل اتنی جلدی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم ہمت کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کافی بک شاپس یہاں پہ اب بند ہو چکی ہیں، اور کتاب چونکہ تھوڑی سی مہنگی بھی ہو گئی ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کتاب مہنگی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذ کافی مہنگا ہے اور اس پہ 50% سے زیادہ تو ڈیوٹیز ہیں یہاں پر، جس کی وجہ سے کتاب جب پبلش ہوتی ہے تو اس کی قیمت لوگوں کو خاصی مہنگی لگتی ہے۔ آخر ایک عام آدمی کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیا فکر معاش، وقت کی کمی اور تفریحی لوازمات نے لوگوں کو کتابوں سے دور کر دیا ہے، یا صورتحال کچھ اور ہے؟ پڑھے تو جا رہے ہیں ناول، ڈائجسٹ پڑھے جا رہے ہیں، مختلف جو کتابیں ایسی چھپتی ہیں جیسے جن میں زیادہ تر اسکینڈلز کا امکان ہے، چاہے وہ سیاسی وڈیرے ہوں یا وہ کوئی پارلیمانی لوگ اس سے تعلق رکھتے ہوں، یا اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی اسکینڈل جو کسی شخص سے منسوب ہو، اس طرح کی چیزوں کو زیادہ میرا خیال ہے لوگ توجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ مختلف ادوار میں مختلف کتابیں سیل ہوتی ہیں، جیسے کبھی افسانہ بہت زیادہ سیل ہوتا ہے، کبھی ناول سیل ہوتا ہے، اور کوکری بک تو خیر فار ایور ہیں، کوکری ہے یا بیوٹی ہے، یہ کتابیں تو فار ایور سیل ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے پھیلاؤ نے قاری کو کتاب سے دور کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جنہیں کتابیں پڑھنے کا چسکا ہے وہ تو کتابیں ہی پڑھتے ہیں۔ اب ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے جس کا الزام زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا کو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دیا جاتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے کتاب کے مطالعے کا رجحان کم ہو گیا، یہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے معاشرے کی بدلتی ہوئی سرگرمیاں اور بدلتے ہوئے ذہنی رویوں کا بہت عمل دخل ہے۔ ایسا نہیں کہ کتابیں پڑھی نہیں جا رہی، موضوعات اور ان کا محور بدل گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں کچھ اخلاقیات ہو، کچھ اسلامی تاریخ کے مختلف کرداروں پر کتابیں ہوں، یا جن میں مڈل کلاس کی ایک مصنوعی زندگی جن میں شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا معاشی مسائل ہیں، یا جن میں فیصلے جو بزرگوں کے ہیں وہ بچوں کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس قسم کے ناول اور افسانے جو لکھے جا رہے ہیں ان کو زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں کن رائٹرز اور شعراء کی کتابیں زیادہ بکتی ہیں؟ ہمارے ہاں جو کتابیں بکتی ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں؟ ہمارے جو ہاٹ کیک رائٹرز ہیں ان میں محمود شام صاحب ہیں، قمر علی عباسی صاحب ہیں، اے آر خاتون صاحبہ ہیں، زبیدہ خاتون صاحبہ ہیں، رفت سراج ہیں، رئیس امروہی ہیں، احمد فراز ہیں، پروین شاکر ہیں، ناظر کاظمی ہیں، مصطفیٰ زیدی ہیں، تو یہ سب تو ریگولر ان کی ایک سیل ہے جو یہ ہوتی ہے۔ غالب جٹ بہت زیادہ بکی ہے، اقبال اس کے بعد دوسرے نمبر پر اقبال ہے، وہ بہت بکی ہے، تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر شاعروں میں دیکھ لیجئے کہ منیر نیازی بہت زیادہ ہی کیے گئے، فیض تو تھے ہی، فیض تو بڑی بات تھی ان کی، تو فیض تو غالباً سب سے زیادہ پسند کیے گئے، تو فیض بکے۔ بانو قدسیہ بہت انسیل تھیں، اشفاق احمد جو لکھتے تھے وہ بک جاتا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کا۔ گزشتہ 15-20 برس کے دوران کتاب پڑھنے اور کتاب خریدنے کے رجحان میں کیا نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں؟ پچھلے 20-30 برسوں میں، 40 برسوں میں جو کتابیں چھپ کر آئی ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ سنجیدہ علمی کتابیں، ادبی کتابیں، ادبی اسلوب کی کتابیں، ادبی موضوعات کی کتابیں جو ہیں وہ شائع نہیں ہوئیں، بہت ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے شہاب نامہ کی ایک مثال ہے۔ شہاب نامہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جس کے درجنوں ایڈیشن آئے اور اب تک وہ چھپ رہی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہے۔ اچھا، صرف اردو کی کتابیں نہیں، باہر سے کتابیں ہمارے یہاں آتی رہی ہیں۔ اروندھتی رائے کا ایک ناول آیا تھا، گاڈز آف سمال تھیں، تو ہمارے یہاں اس کے پائریٹڈ ایڈیشن جو بہت سارے آئے، خود انڈیا سے آئے، باہر سے کتابیں آتی رہی ہیں، بکتی رہی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے موجود ہیں، کتاب بکتی بھی رہی ہے۔ کیا ہمارے ہاں اردو کے ساتھ انگریزی لٹریچر کی بھی مانگ ہے یا یہ صورتحال محض ایک مخصوص طبقے تک محدود ہے؟ انگریزی کی کتابیں بھی یہاں پاپولر رہی ہیں، اور بعض ایسی جیسے ان میں بھی خود نوشت بہت کافی تعداد میں یہاں شائع ہوئی ہیں، جن میں ادیبوں کی بھی ہے انگریزی میں، سیاست دانوں کی بھی ہیں، مصوروں کی بھی ہیں، ان سے دلچسپی لی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے کالونیل پیریڈ کا جو لٹریچر آ رہا ہے یا پوسٹ کالونیل آ رہا ہے، اس سے بھی دلچسپی لوگوں کو کافی ہے، اور مختلف تراجم جو ہو رہے ہیں ہمارے، ان کو بھی انگریزی زبان کے ذریعے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے صوفی شعراء ہیں، یا ایک عہد مختلف دور کا رہا ہے جن میں ہمارے جیسے سندھ میں ہے کہ کروڑا یا سما خاندان کے لوگوں کی خدمات ہیں، تو ان کو لوگ ترجموں کے ذریعے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب مارٹن لنکس کی کتابیں ہمارے آنے لگیں، یا پھر جوف شان کی کتابیں آنے لگیں، حسین نصر کی کتابیں آنے لگیں، یہ بہت سنجیدہ کتابیں تھیں، لیکن ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے کہ بھئی یہ کتابیں پڑھی جانی چاہیے۔ لوکنگ بیک آن دی پروگریس ایک کتاب آئی، یا اینشنٹ بلیفس، ماڈرن سپرسٹیشنز آئی، یا انڈرسٹینڈنگ اسلام آئی۔ تو یہ وہ کتابیں تھیں جو ادب کے طلباء کو بھی، حالانکہ ادب کا براہ راست موضوع نہیں تھا یہ، لیکن ادب کے طلباء کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ ہمارے ہاں خالص ادبی کتابوں اور ادبی رسائل کی صورتحال اب کیا ہے؟ آصف صاحب وغیرہ تو ظاہر ہے یہ پائنیئرس ہیں جو ادب کو آج جو صورتحال بنی ہے، وہ اس کے اندر دو آدمی کے احمد عدیم قاسمی اور وزیر آغا، یہ دو ان کے اپنے اپنے پرچے تھے، فنون تھا ایک کے پاس اور دوسرے کے پاس وہ اور آپ تھا، تو یہ ہے۔ لیکن خالص ادب کی تفہیم کے لیے کوئی انتظام ایسا نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ صاحب یہ ادب یہ ہے اور دوسرا ادب دوسرا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈائجسٹ بھی خالص نہیں رہا، اور خالص پرچے جو ہوتے تھے وہ بہت ہی برے حال میں بند ہو گئے۔ پہلے جو ہمارے یہاں پبلشنگ کے ادارے تھے، وہ علمی اور ادبی کتابیں چھاپنا جو ہے وہ اپنے لیے تفاخر کا باعث سمجھتے تھے، اور یہ کتابیں معاشرے میں بکتی بھی تھیں اور معاشرہ ان کو رسپونڈ بھی کرتا تھا۔ لیکن اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑے ادارے جو ہمارے تھے کتابیں چھاپنے والے، ادبی کتابیں خصوصاً علمی کتابیں، تحقیقی کتابیں چھاپنے والے، ان میں اب اس کا رجحان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ کیا ہمارا معاشرہ دوبارہ کتب بینی کے صحت مند رجحان سے جڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے کن بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے؟ ایکچولی ہماری جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جو ریڈرشپ ہے انڈیویجول، وہ تو کراچی میں ہے، لیکن جو لائبریری سپلائی ہے وہ لاہور میں، پنجاب میں اور دیگر جگہ پر ہے۔ میرے خیال ہے پاکستان میں جو کاغذ پہ ڈیوٹی وغیرہ ہے، اقرا چارجز ہے، سیلز ٹیکس ہے، اگر وہ کم ہو جائے تو کتاب کافی سستی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ پیپر کو سستا ہونا چاہیے، اور قلم اور کتاب کے رشتے میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ یہی ہے کہ کتاب پبلش ہو اور اس کو لوگ پڑھیں۔ کتب بینی کی افادیت اور اہمیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ کتابیں دانش کو بڑھاتی ہیں، یہ علوم کی ترویج کے ساتھ انسان کی بہترین دوست بھی ہیں۔ کتابیں زندگی کے تمام شعبوں اور تمام نشیب و فراز میں انسان کی مؤثر رہنمائی کرتی ہیں۔ دلچسپ اور تفریحی کتابیں انسان کے اکیلے پن کو کم کرتی ہیں، یہ معلومات کا خزانہ فراہم کرتی ہیں، یہ انسان کی تخلیقی حساسیت اور حس جمال کو بیدار کرتی ہیں۔ آزمائش شرط ہے، صرف ایک بار کسی کتاب کو اپنا رفیق بنا کر تو دیکھیں، پھر یہ سلسلہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں سے واپسی کو کبھی دل نہ چاہے گا۔